السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوفہ ایک بار پھر فتح ہوا۔ مصعب ابن زبیر تخت پر براجمان ہوا۔ اس کے سامنے مختار ثقفی کا سر کاٹ کر لایا گیا۔ اس نے فرمان جاری کیا کہ جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا۔ دربار میں بیٹھا ایک بوڑھا مسکرا دیا۔ مصعب نے دریافت کیا، کیوں ہنستا ہے بوڑھے؟ بوڑھے نے کہا، ماضی یاد آ گیا، حال سامنے ہے، مستقبل آدھا دکھائی دے رہا ہے۔ مصعب نے حکم دیا کہ تفصیل سے بتاؤ۔ بوڑھے نے بولنا شروع کیا۔ یہی دربار تھا، عبید اللہ بن زیاد تخت پر بیٹھا تھا، حسین بن علی کا سر لایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا، جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا، ہم نے جشن منایا۔ ایک بار پھر یہی دربار تھا، جس مختار ثقفی کا سر تیرے تخت کے نیچے پڑا ہے، یہ اسی تخت پر بیٹھا تھا۔ ابن زیاد کا سر کاٹ کر لایا گیا۔ مختار ثقفی نے فرمان جاری کیا کہ جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا، ہم نے جشن منایا۔ آج وہی دربار ہے، تو تخت نشین ہے، مختار ثقفی کا سر لایا گیا ہے، تیرا حکم ہے جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا ہے۔ ہم آج بھی جشن منائیں گے، کل بھی یہی دربار ہوگا۔ یہ تو نہیں جانتا کہ تخت پر کون بیٹھا ہوگا، لیکن اتنا پتہ ہے کہ سر تیرا ہوگا اور فرمان جاری کیا جائے گا، جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا، اور ہم جشن منائیں گے۔ بوڑھے کی پیشن گوئی کے عین مطابق کوفہ کے دربار میں عبد الملک بن مروان کے سامنے مصعب بن زبیر کا سر پیش کیا گیا اور اس نے جشن منانے کا حکم دیا۔ کسی نے بوڑھے کی بات کا عبد الملک بن مروان کے سامنے ذکر کیا تو عبد الملک بن مروان نے فوراً دربار کی عمارت کو گرانے اور دربار کو کوفہ کے کسی اور علاقے میں تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ تاہم عبد الملک بن مروان نے بھی صرف اپنے سر کٹنے کے خوف سے عمارت بدلی، مگر نظام نہ بدلا۔ نظام ظلم و جبر پر مشتمل رہا، گردنیں کٹتی رہیں، عوام بنیادی انسانی حقوق سے محروم رہے۔ پھر جب عالم اسلام کے عظیم ہیرو عمر بن عبدالعزیز میدان میں آئے تو انہوں نے ظالم نظام کی عمارت کو گرا کر نیا نظام راج کیا، ظلم و جبر پر مشتمل پورا سسٹم بدل کے رکھ دیا۔ عدل و انصاف کا ایک بار پھر بول بالا ہوا اور عوام خوشحال ہو گئے۔ مجھے سیاست کی سمجھ تو نہیں، نہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ سیاسی ایوانوں میں کیا ہوتا ہے، عدلیہ کے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں، ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے کیس کا فیصلہ 8 سال میں کیوں نہ ہو سکا، اسٹیبلشمنٹ کیا کردار ادا کرتی ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ بھٹو گیا، ضیاء آیا، ہم نے جشن منایا، ضیاء الحق کا جہاز تباہ ہوا، ہم نے جشن منایا، بینظیر کی حکومت گری، ہم نے جشن منایا، نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہوا، ہم نے جشن منایا، مشرف آیا، نواز شریف اور بینظیر دونوں کو جلا وطن کر دیا، ہم نے جشن منایا، دونوں واپس آ گئے، ہم نے جشن منایا، مشرف گیا، ہم نے جشن منایا۔ اب ایک بار پھر ہم جشن منا رہے ہیں، اب اگلا جشن بھی ہوگا۔ سب کو معلوم ہے اگلی بار سرکس کس کا ہوگا، لیکن یہ پتہ نہیں کب، کیوں اور کیسے۔ تو کیا ہم بحیثیت قوم چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، مورے بدلنے پر صرف جشن مناتے رہیں گے؟ اس استحصالی نظام کو گرانے کے لیے کبھی نہیں سوچیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ طاقتور اشرافیہ نے نظام کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ڈیزائن کیا ہے۔ وہی مشق پاکستان میں ہوئی ہے۔ اس نظام میں غریب اور عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا ہم سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ اگر رکھتے ہیں، سوچتے کیوں نہیں؟ اندھی تقلید کوئی ہم سے سیکھے۔ ہمارا حال دیکھیں، ہمیں چوری اور کرپشن پر کوئی اعتراض نہیں، بس چور اور کرپٹ ہماری مرضی کا ہونا چاہیے۔ اس قوم کو عمر بن عبدالعزیز جیسے کسی ایسے حکمران کی تلاش ہے جو اس بوسیدہ نظام کی عمارت کو گرا کر نئے نظام کی عمارت کی تعمیر کا حکم دے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، لائک کیجئے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔